ایک طویل حدیث مبارکہ ہے، فرمایا کہ جنت میں جب سب چلے جائیں گے تو ایک میدان مزید ہے وہاں پر، اور وہاں پر فرمایا اللہ کی کرسی بچھائی جائے گی، وسیع کرسیہ السماوات والارض، جس کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے، زمین و آسمان سے بڑی ہے، اور جیسے اللہ کی شان کے مناسب ہے۔ چپڑاسی کی کرسی اور ہے اور وزیر اعظم کی کرسی اور ہے، ایک ہے یا فرق ہے؟ اور جو اللہ کی کرسی ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے۔ اور فرمایا یہ جو تم جمعہ پڑھنے آتے ہو پوری دنیا میں، جتنا جو جلدی جمعہ پڑھنے آتا ہے اتنا ہی اس کو اللہ کے قریب نور کے ممبر کے اوپر جگہ ملے گی۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ فرمایا کہ سارے جمعہ پڑھنے والے ایسے ہی نور کے ممبروں پہ بیٹھیں گے، پھر حق تعالیٰ کے لیے کرسی بچھائی جائے گی، حق تعالیٰ کی شان کے جیسے مناسب ہے، حق تعالیٰ اس کرسی کے اوپر جلوہ افروز ہوں گے اور نور کے پردے ہٹیں گے، اور حق تعالیٰ اتنے خوبصورت ہیں کہ جنتی جب اللہ کا دیدار کریں گے تو چیخ چیخ کے کہیں گے ہم سے جنت واپس لے لو اور اس کے بدلے صرف ہمیں اپنا دیدار ہی کرا دو۔ آج لوگ دنیا میں کہتے ہیں یار فلاں چیز کو دیکھا، انہوں دیکھتے ہیں پوکھ لیندی سی، کہتے ہیں یہ نہیں کہتے؟ تو جو مولا کو دیکھے گا، جو خالق کے حسن ہے، جس نے ساری کائنات کو حسن بخشا ہے، وہ خود کتنے خوبصورت ہے، تو دیکھتے رہ جائیں گے جنتی، اور یہ عرض کریں گے مولا بس بے شک ہم سے جنت واپس لے، اور اس کے بدلے ہمیں خالی دیدار ہی کرا دو۔ فرمایا نہیں، یہ جو تم جمعہ پڑھنے آتے تھے نا یہ اس کا انعام ہے، اسی طرح جمعہ کا دن ہوگا اور اسی طرح حق تعالیٰ کرسی پہ جلوہ افروز ہوں گے اور پھر اپنا دیدار جنتیوں کو کروائیں گے۔ اور جنتی جب اللہ کا دیدار کریں گے تو پہلے سے زیادہ حسین ہو جائیں گے، اور جب جائیں گے نا حوروں کے پاس تو وہ حوریں کہیں گی بادشاہو کون سے بیوٹی پارلر سے ہو کر آئے ہو، آج تو بڑے خوبصورت بن گئے ہو، سارا وہ تھوڑی بہتی جو کسر تھی وہ بھی نکل گئی، تو وہ کہیں گے آج ہم خالق حسن کو دیکھ کے آئے ہیں، آج ہم نے اس کو دیکھا جس نے پوری کائنات کو حسن دیا ہے، آج ہم نے مولا کو دیکھا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ رب العزت کو جو دیکھے گا اس کا بھی حسن بڑھ جائے گا۔ اور جو جمعہ نہیں پڑھتے دنیا میں، کمی کوتاہی کرتے ہیں، دیر سے آتے ہو، پیچھے بیٹھیں گے، پھر پیچھے آخر میں وہ جگہ ملے گی ان کو، تو ان کے حسن میں وہ اضافہ نہیں ہوگا، تو ان کی بیویاں حوریں کہیں گی تم کیوں نہیں ایسے حسین بن کے آتے؟ تو وہ کوشش کریں گے ہم ایسے بن کر، یہ تو وہ پیچھے ہی جانا پڑے گا، پیچھے دنیا ہے وہ تو ختم، جہاں سے یہ حسن لینا تھا۔ تو میرے محترم سامعین، جمعہ تو ماشاءاللہ آپ پڑھتے ہی ہیں، اگر آپ وقت سے پہلے مسجد میں آ جائیں تو آپ کے جمعے کا ثواب دگنا چگنا ہو جائے گا۔ جو سب سے پہلے آئے اس کا ثواب کیا ہے؟ اونٹ صدقہ کرنا، کیا ثواب ہے بھائی؟ اور جو اس کے بعد آئے گائے، جو اس کے بعد آئے بکری، جو اس کے بعد آئے مرغی، اور جو اس کے بعد آئے بولو بولو انڈا۔ آ گئی نا بات وہ مرغی اور انڈے کے اوپر، سمجھ گئے نا؟ تو آخر میں انڈا، تو انڈوں والے ہی زیادہ ہیں۔ اور جب اذان ہو جاتی ہے جمعے کی، وہ ملائکہ فرشتے کاپیاں ڈائریاں سمیٹ لیتے ہیں اور وہ بھی خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اب جو بعد میں آئے ان کا فرض تو ادا ہو جائے گا، لیکن یہ جو اتنا بڑا اجر و ثواب ہے یہ اس سے محروم ہو جائیں گے۔ تو اس لیے میری آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جمعہ کے دن آپ وقت سے پہلے مسجد میں آئیں، نماز پڑھنے کے لیے آئیں، وقت سے پہلے آئیں۔ حق تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کس جذبے سے آیا ہے، کس محبت سے آیا ہے۔ جو جس محبت سے آتا ہے پھر وہ اپنی شان رحمت سے اجر بھی ایسا ہی عطا فرماتے ہیں۔ کوشش کریں گے نا سارے؟ تو ابراہیم علیہ السلام آ گئے فرعون کے دربار کے اندر، دربار سجا ہوا ہے، کہنے لگا موسیٰ علیہ السلام آ گئے، موسیٰ علیہ السلام آ گئے فرعون کے دربار میں، دربار سجا ہوا ہے۔ کہنے لگا آپ کس رب کی بات کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، کیا ہے تمہارے رب کا تعارف؟ کہا بہت اچھا موقع ہے، بہت اچھا موقع ہے، ڈرے نہیں۔ وہ کیا کہتے بین نہیں کیا، آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں کیا، بلکہ اللہ کی بات سنائی کہ موقع مل گیا، اور اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ میں جس کی بات کر رہا ہوں جان کی حفاظت وہی خود ہی کریں گے، کیا مشکل ہے اللہ کے لیے؟ ہے اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ حق تعالیٰ نے اس کو قرآن پاک میں بیان فرمایا،
فرمایا الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے. ہاں جی، خلط ملط ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام کا نہیں ہے، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے نمرود کے دربار کے اندر. کہاں آئے یہ؟ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک. حق تعالیٰ فرماتے ہیں میرے محبوب ابراہیم علیہ السلام نے جب نمرود کے دربار میں اللہ کی وحدانیت کے ڈنکے بجائے، اور ہم نے اس کو بادشاہت دے رکھی تھی نمرود کی، اور اس نے جھگڑا کیا ہے رب کے بارے میں، اور وہ کیا کہنے لگا؟ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت، کہنے لگا ابراہیم تمہارا رب کیا کرتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے. زندگی اور موت کس کے ہاتھ میں ہے؟ سارے بولو، کس کے ہاتھ؟ جب تک موت نہ آئے کوئی مار نہیں سکتا، اور جب موت آ جائے تو پھر کوئی بچا نہیں سکتا. سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں موت ہی تو تمہاری سب سے بڑی محافظ ہے، جب تک یہ نہیں آئے گی تمہیں کوئی نہیں مار سکے گا، اور جب موت آ جائے گی پھر کوئی بچا نہیں سکتا. تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے مارتا بھی ہے. کہنے لگا انا وحی و امید، یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں، زندہ بھی کرتا ہوں مارتا بھی ہوں. ایک آزاد آدمی کو پکڑا اور اس کو پھانسی دے دیا، اور ایک جس کے لیے پھانسی کا حکم تھا اس کو پکڑ کے آزاد کر دیا. کہنے لگے دیکھو جی یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ تو دھوکہ دینا چاہتا ہے، یا تو یہ موت و حیات کے فلسفے کو سمجھا ہی نہیں ہے، اور یا پھر یہ دھوکہ دینا چاہتا ہے. تو آپ نے اس کے اوپر زیادہ بحث نہیں کی، دوسری دلیل دے دی. کہہ دو سبحان اللہ. وہ ہمارے تبلیغ والے کہتے ہیں نا، حدیث سناتے ہیں کہ سبحان اللہ کہیں تو جنت میں درخت لگتا ہے، تو میں چاہتا ہوں درخت نہیں باغ ہی لگ جائیں سارے. تو کہہ دو سبحان اللہ. قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین. ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں میرا رب وہ ہے جو روزانہ صبح سورج مشرق سے طلوع کرتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے. اگر تو سمجھتا ہے کہ میں رب ہوں، پھر آج سورج مغرب سے طلوع کر کے مشرق میں غروب کر دے. قرآن کہتا ہے فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، مبہوت ہو گیا. یہ دیکھو یوں چہرہ جھکا لیا، اس نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ تو میں نہیں کر سکتا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ اگر نمرود یہ کہہ دیتا کہ ہر روز صبح سورج میں طلوع کرتا ہوں اور ہر روزانہ شام کو میں مغرب کی طرف غروب کرتا ہوں، اے ابراہیم آپ اپنے رب سے کہیں کہ وہ آج مغرب سے سورج طلوع کرے اور مشرق میں غروب کر دے. میرے محبوب فرماتے ہیں اگر وہ یہ مطالبہ کرتا سورج کو حکم ہو چکا تھا، اس لیے کہ سورج اللہ کی مخلوق ہے. فرمایا میرا خلیل اشارہ کرے سورج کو حکم ہو گیا تھا پلٹ کر اس طرف چلے جانا، لیکن اس کو یہ جرت ہی نہ ہوئی. فبہت الذی کفر، مبہوت ہو گیا. اللہ اکبر. بھرے دربار میں ہرا کے رکھ دیا اس کو، نمرود کو بھرے دربار میں. تو میرے محترم سامعین، رب السماوات والارض، وہ ہے زمین و آسمان کا رب، وہ ہے سب کا پالنے والا. تو وہ ہندو کہنے لگا جب میں نے قرآن کریم کا ترجمہ پڑھا رب السماوات والارض، میں نے کہا ہاں رب وہی ہے. پھر اس عالم دین کے پاس آیا، کہنے لگا مجھے کلمہ پڑھاؤ اور مجھے بھی مسلمانوں میں شامل کر لو. علماء سے تعلق یہ چیز ہے.
آج ہم علماء سے بہت دور چلے گئے۔ میرے محترم سامعین، یہ بت کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک صحابی نے بھی اپنے والد صاحب کو سمجھایا، وہ بت پرستی کرتے تھے، بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ایک دن بت اٹھا کے باہر پھینکا، وہ پھر اٹھا کے لے آئے، پھر جناب آ کر اس کی پوجا شروع کر دی۔ پھر وہ صحابی اٹھاتے، رات کو چھپا کے کہیں چھوڑ آتے، وہ پھر ڈھونڈ کے لے آتا۔ ایک دن کیا کیا کہ اس کو اٹھایا اور اس کے ساتھ کتے کا مرا ہوا بچہ باندھا، دونوں کی ٹانگیں باندھ کر اس کو ایک کنویں میں پھینک دیا۔ اب پھر وہ ڈھونڈ رہا ہے، تو کسی نے بتایا کہ تیرا بت وہاں پڑا ہے۔ اب جا کر جب دیکھا کہ اوہ میرا بت یہ پڑا ہے، تو اللہ نے فضل فرما دیا۔ یہ اس کا فضل ہے جب کو بات سمجھ آتی ہے۔ اس نے کہا جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتا وہ میری کیا حفاظت کرے گا؟ جو ادھر کنویں میں خود گرا پڑا ہے، اپنی حفاظت نہیں کرتا، تو میری کیا حفاظت کرے گا؟ بات سمجھ آ گئی۔ گھر آ کے کہا بیٹے سے مجھے بھی مصطفیٰ کے قدموں میں لے چلو، میں بھی کلمہ پڑھ کے غلاموں میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ تو میرے محترم سامعین، حق تعالیٰ کی پہچان یہی ہے، جس کو ایک شاعر نے کہا نا، تو سمجھ میں تو آتا ہے نظر نہیں آتا، تو سمجھ میں تو آتا ہے نظر نہیں آتا، میں جان گیا تیری پہچان یہی ہے۔ دنیا میں نظر نہیں آتا، لیکن کل قیامت کے دن نظر آئیں گے، وہ جنت میں نظر آئیں گے۔ اللہ ہم سب کو دیدار الہی نصیب فرمائے، سب کہو آمین۔ وہاں پر تو دیدار ہوگا، لیکن یہاں پر اس کی نشانیاں موجود ہیں، اس کی قدرت کی نشانیاں موجود ہیں۔ فرمایا جب انہیں دیکھو گے تمہیں تمہارا رب سمجھ آ جائے گا۔ اور اقبال نے بھی خوب کہا ہے نا،